السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ آج کی بیان کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے رحم کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ دوستو ویڈیو شیئر کیا کرے، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سعید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ وجہ سے کہ دنیا میں وہ توحید پر چل کے آئے ہوں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے، اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 53 اور 54 میں، 53 اور 54 میں اللہ فرماتا ہے، سنیے اللہ کیا کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ کہہ دو میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، زیادتی کر چکے ہیں، تجاوز کر چکے ہیں، اپنے باؤنڈریز سے آگے جا چکے ہیں، کیا کہہ دو ان سے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کے شائع نزول کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بے انتہا بوڑھے قسم کے لوگ آئے، مطلب ایجڈ، اور آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے تمہیں یہی گواہی دینا ہوگی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم کو اسلام کچھ فائدہ پہنچائیں گا؟ اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی، ایک تو عمر رسیدہ لوگ تھے، ٹھیک، ہم نے ساری زندگی اللہ کی معصیت، گناہ، خطاؤں میں ہماری زندگی اتنی پاپ، اتنی گناہ اور اتنی گندگی میں جو ہے رہی کہ اتنے ہم نے گناہ کیے کہ شاید جتنے گناہ ہو سکتے دنیا میں سب کچھ کر کے آ گئے ہم لوگ۔ تو کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو اسلام لانا کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ مطلب یہ بات تو تھی کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، لیکن یہ بات سے وہ پریشان تھے کیا اسلام کچھ فائدہ دیں گا، جبکہ پوری زندگی گناہ معصیت میں، جس کو عام زبان میں کہیں گے ان کی ساری زندگی کالے کرتوتوں میں گزری ہے۔ تو کہا کیا ہم کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اپنی نفس پر زیادتی کر چکے ہیں، باؤنڈریز کو اپنے کراس کر چکے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تم گناہ کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، بہت پاپ کر چکے ہو، ساری زندگی پاپ میں، گناہوں میں، معصیت میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں گزری ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کسی بھی زندگی کے مرحلے پر۔ فرمایا رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ لوگ جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اب ان کو لگتا تھا کہ کیا اسلام کچھ فائدہ دیں گا ہمارے اس خطاؤں بھری زندگی گزارنے کے بعد بھی؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے جو اپنی نفسوں پر اس زیادتی کر چکے ہیں، ایکسس کر چکے، ایکسیڈ کر چکے اپنے لیمٹس کو گناہ اور خطاؤں میں، ان سے کہنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ، کیا دیکھیے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات تو پتہ چلی، اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں 3 اعمال ایسے جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں، اور تیسرا حج کرنا، حج مبرور جس کو اللہ قبول کر لے۔ یہ 3 اعمال ایسے ان کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور آگے اللہ نے فرمایا اور کہا کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ، اور اب اس کے بعد کی زندگی میں رب کی طرف جھک جاؤ، اس کی فرمانبرداری کرو، یہ نہیں کہ اب پھر ویسی گزارو گے زندگی، معافی مانگو اللہ معاف کرے گا، پھر جھک جاؤ اور اس کے اچھے بندے بن جاؤ اس وقت سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ پہنچے، اس وقت سے پہلے کہ تم مر جاؤ گناہوں کے اندر اور اللہ کا عذاب آ پہنچے، اس سے پہلے تمہیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، عذاب آئے اس وقت پر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ تو گویا دنیا ایک ایسا مقام ہے جہاں اپنے ہر قسم کی خطا، معصیت، گناہوں کو اللہ سے معافی کروا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن ایک بار آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو اس کے بعد معافی والا فیض بند ہو جاتا ہے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیے۔
بند ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے تو اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو وہ لوگ جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، زندگیوں کو بہت ہی کالی کرتوتوں میں گزار کے آئے تھے، اسلام جب قبول کیا تو ایک شک کا اظہار کیا، کیا ہماری معافی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنی نفسوں پہ ظلم کر کے آئے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور لیکن اس کے بعد وہ پھر اسلام پر چلنے لگے، اللہ کے اچھے بندے بن جائے، اس کی عاجزی انکساری کرے، اس کے سامنے جھک جائے، اور اس سے پہلے کہ پھر اللہ کا عذاب مطلب موت آ جائے اور اس کے بعد پھر توبہ وغیرہ نہیں ہوں گی، عذاب آپ پہنچے اور اس دن کوئی مدد بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا انسان ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔